سکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں سنیے، یہ کیسی عظیم خاتون ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں، مریم، فاطمہ، خدیجہ اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں تمام جہانوں کی افضل عورتیں خدیجہ بن خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یعنی ان دنیا کی 4 عظیم خواتین میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ اور سبحان اللہ، اب ذرا سنیے کتنا بڑا انہیں انعام قیامت میں ملے گا۔ چنانچہ مروی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ مرض وفات میں مبتلا تھی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس تشریف لائے، فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں جنت میں رہیں گی۔ اللہ کریم ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ یہاں میں اسلامی بہنوں کو بالخصوص مخاطب کروں گا، اور ہم سب کے لیے درس کتنا بڑا ہے کہ وہ خاتون ہو کر اپنی جان دینا تو انہوں نے پسند کیا، اپنے ایمان سے ذرہ برابر ہلنا پسند نہ کیا، اور آج چند سکوں کی خاطر، تھوڑے پیسوں کی خاطر، کسی ملک کے ویزا کی خاطر اللہ اکبر لوگ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ایسے بے ایمان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ایمان جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ پلیز ایمان کی قدر کیجئے، اپنے دین کی قدر کیجئے، دین متین کی خدمتگار بنیے۔ آئیے کچھ اور عظیم خواتین کے بارے میں سنتے ہیں۔ ناظرین، ظلم و ستم کی آندھیوں کے آگے سینہ سپر ہونے والی ہستیوں میں حضرت سیدتنا نہدیہ اور ان کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں جو انہیں سخت تکلیف دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کبھی میں تمہیں آزاد نہیں کروں گی اور یہی سلوک جاری رکھوں گی۔ اگر ان تمام چیزوں سے چھٹکارا چاہتی ہو تو توحید کا انکار کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارا مذہب اختیار کر لو تو کوئی شخص تمہیں خرید کر آزاد کر دے۔ آئے ہائے۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو وہ عورت اس وقت بھی انہیں یہی کہہ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام فلاں انہیں آزاد کر دو۔ بولی آپ نے ان دونوں کو بگاڑا ہے، آپ ہی آزاد کریں۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر قربان آپ نے رقم دی، ان کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ مگر سوچیں، غلام ہیں، ظلم ہے، مگر زبان پر پھر بھی کلمہ ہے۔ آئیے ایک اور خاتون کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدتنا بی بی ام ابیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام ابیس نے بھی دین کی خاطر بہت مظالم برداشت کیے۔ یہ بنی زہرہ کی باندی تھی، ان کو بھی کافروں نے بہت ستایا، بے حد ظلم و ستم کیا۔ بالخصوص اسود آپ رضی اللہ تعالیٰ کو سخت تکالیف پہنچاتا اور ظلم و ستم ڈھاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بدبخت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر عاشقان خدا اور رسول کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا۔ آخرکار اس بدبخت کا انجام یہ ہوا کہ ایک دن جب وہ اپنے گھر سے نکلا تو گرم جھلسا دینے والی ہوا نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ حبشی دکھنے لگا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اہل خانہ نے پہچاننے سے انکار کر دیا، دروازہ بند کر دیا۔ وہاں سے حیران و پریشان واپس لوٹا، ادھر ادھر ذلیل و خوار ہوتا رہا، کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا، نہ کھانے پینے کو دیتا تھا۔ اسی طرح بھوکا پیاسا ذلیل و خوار ہو کر واصل جہنم ہو گیا۔ ناظرین، ایک اور خاتون سیدنا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایمان لانے کی وجہ سے کس قدر ظلم کی آندھیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندی تھی، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد فرمایا اور کفار کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ منقول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے اور ابو جہل دونوں مل کر یہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اس پر ابو جہل لعین نے کہا تیری یہ حالت لات و عزا یعنی کفار کے بتوں نے کی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و استقامت اور جرت والا جواب دیتے ہوئے کہا کہ لات و عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی پوجا کون کرتا ہے، آزمائش تو میرے رب کی طرف سے ہے، میرا مالک میرا پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی صبح ہوئی، اللہ پر بھروسہ اور ایمان والے ایسے الفاظ کی برکت تھی کہ اللہ نے آپ کی آنکھیں روشن فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دین اسلام کی خاطر مصیبتوں کے پہاڑ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانے والی ایک اور پاک تینت صحابیہ
حضرت سیدنا لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ بنی معمل کی باندی تھی. ابتدائی اسلام ہی میں اسلام کی حقانیت کے نور نے ان کے دل کو چمکا دیا تھا. یہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی. کفار مکہ نے ان پر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی. چنانچہ منقول ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے آپ کو دین اسلام چھوڑنے پر سخت سزائیں دیتے. اتنا مارتے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے اور کہتے میں تجھے کہیں کا نہ چھوڑوں گا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں اے عمر اگر اللہ کے سچے رسول پر ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا. آخرکار جب ظلم و ستم بڑھ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. ناظرین ذرا سوچئے تو صحیح کہ کتنے لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے خرید کر آزاد کیا, کیسی دعائیں لیں اور کیسی نیکیاں کمائی ہوں گی. ناظرین ایک اور شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے, مگر حضرت عمر کے ڈر سے وہ اپنا ایمان انہوں نے چھپایا ہوا تھا. مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب ان کے ایمان کی خبر ملی اور آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر جب گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. بہنوئی تو گھبرا کر چھپ گئے. بہن نے دروازہ کھولا. حضرت عمر چلا کر بولے کہ اے بہن جان کی دشمن کیا تو نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے؟ اپنے بہنوئی سعید بن زید پر جھپٹے, ان کو داڑھی سے پکڑ کر زمین پر پچھاڑ دیا, انہیں مارنے لگے. حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے حضرت عمر کو پکڑنے لگیں تو حضرت عمر نے ان کو بھی ایسا تماچا مارا کہ کان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے, چہرہ خون سے رنگین ہو گیا. بہن نے نہایت جرت کے ساتھ صاف صاف کہہ دیا اے عمر تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو, ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر ہم اسلام سے ہرگز ہرگز نہیں پھر سکتے. اب بھائی تو تھے, بہن کا لہو لہان چہرہ دیکھا, یہ عزم و استقلال دیکھا, یہ جملے سنے, حضرت عمر کا دل نرم پڑ گیا. چپ ہو کر کھڑے ہو گئے. پھر کہا اچھا چلو یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ بہن نے قرآن شریف ان کے سامنے رکھا, کھول کر رکھ دیا. حضرت عمر فاروق نے سورہ حدید کی چند آیتوں کو بغور پڑھا تو کانپنے لگے. دل قرآن اور اسلام کی حقانیت سے بے قابو ہو کر تھرا گیا. جب اس آیت پر پہنچے آمنو باللہ و رسولی یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, تو حضرت عمر اپنے آنسو کو ضبط نہ کر سکے. گویا بدن کی بوٹی بوٹی کانپ اٹھی اور زور زور سے پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر ایک دم اٹھے اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر جا کر نبی پاک کے دامن سے چمٹ گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام اور سب مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور اعلان اسلام کا اعلان کر دیا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے پیچھے بھی ایک خاتون آپ کی بہن کا صبر تھا, قربانی تھی اور ایمان پر مضبوطی تھی. اسلام کی تاریخ میں خواتین اسلام کا بڑا کمال کا کردار رہا ہے. ناظرین سبحان اللہ, کس کس عظیم خاتون کا ذکر کرو. ایک شیر دل خاتون حضرت سیدتنا حمامہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. آپ موذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پر جو مظالم ہوئے, اتنا ظلم ہوا آپ پر کہ وہ آپ برداشت نہ کر سکے اور صدیق اکبر نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا. ناظرین ایک اور عظیم خاتون سیدتنا ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دل میں جب اسلام کی عظمت نے بسیرا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ خود تو نجات اخروی پائیں گی مگر ان کے کئی جاننے والیاں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں. تو اب انہوں نے دوسری خواتین کو بھی اسلام کی طرف بلانا شروع کیا, دین کی طرف بتانا شروع کیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانا شروع کیا. اہل مکہ کو جب خبر ہوئی تو آپ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتے, لیکن اب ہم تمہیں مکے میں نہیں رہنے دیں گے, تمہیں مسلمانوں کے پاس مدینے چھوڑ آئیں گے. مگر ناظرین یہ کوئی ٹریول آسان نہ کروایا. انہوں نے ایک ایسے اونٹ پر آپ کو سوار کیا جس پہ کوئی کجاوا نہیں, کوئی کپڑا نہیں, کوئی زین نہیں. آپ سوچیں کہ ننگی پیٹھ پر اونٹ کی کسی کو بٹھا دیا جائے اور کئی دنوں کا سفر ہو اور دھوپ کے اندر سفر کرواتے. کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو آپ کو دھوپ میں ڈال دیتے اور خود سائے میں بیٹھ جاتے. 3 دن تک اسی حالت میں رہیں, نہ کچھ کھلاتے نہ کچھ پلاتے. مگر عرب کی چلچلاتی دھوپ میں, بھوک اور پیاس میں بھی اس خاتون نے, جس کو کہتے ہیں نا اف نہ کیا, اسلام سے منہ نہ پھیرا, صبر سے وہ سارا سفر کرتی رہیں. مگر سبحان اللہ ایک ایسا کمال ہو گیا اس سفر میں ناظرین, نبی پاک علیہ السلام کی گویا ایسی کرم نوازی ہوئی, ایسی مدد آ گئی کہ ہوا یہ کہ پانی تو وہ دیتے نہیں تھے
تو ہوا یہ کہ آپ ایک بار جگہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھی، ان ظالموں نے آپ کو تو دھوپ میں ڈالا، خود سائے میں چلے گئے، ان کے سینے پر انہوں نے کسی چیز کی ٹھنڈک محسوس کی، ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو دیکھا تو ایک ڈول ہے جو آسمان سے ان کے پاس نمودار ہوا ہے، انہوں نے بے تابی سے تھوڑا پیا، وہ بلند ہو گیا، پھر ڈول نیچے آیا، پھر انہیں تھوڑا پانی پیا، پھر وہ اوپر چلا گیا، بار بار ایسا ہوتا رہا، مگر تھوڑا تھوڑا پانی پینے سے آپ کی طبیعت میں، جس کو کہنا کہ جان میں جان آ گئی، بڑی راحت آ گئی، پھر وہ ڈول انہیں پورا دے دیا گیا، آپ نے جی بھر کے پانی بھی پیا، اپنی باڈی پر، اپنے جسم پر بھی وہ پانی انڈیل لیا۔ جب کچھ دیر بعد وہ بدبخت آئے تو حیران ہو گئے کہ آپ نے پانی، آپ کی باڈی پر، آپ کے کپڑوں پر پانی کے نشان بھی ہیں اور آپ فریش بھی نظر آنی تھی۔ تو کہا تم نے پانی کہاں سے پیا؟ کیا ہمارے مشکیزیں کھولے ہیں؟ کہا نہیں، مجھے تو آسمان سے پانی آیا، اللہ کی طرف سے پانی ملا ہے۔ ان کو یقین نہیں آیا، مگر جب انہوں نے اپنے مشکیزیں دیکھے تو سارے ویسے ہی پیک تھے، پانی تو کسی نے پیا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، یہ کمال دیکھ کر، یہ عجیب معاملہ دیکھ کر وہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا پھر تو تمہارا دین حق پر ہے، تمہارا دین ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، ایسے بھی ہوا کہ جو شکار کرنے آئے تھے وہ خود ہی شکار ہو گئے، وہ خود ہی ایمان کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو ناظرین، واقعات تو اتنے سارے ہیں کہ بیان کرتے چلے جائیں ہمارا وقت ختم ہو سکتا ہے۔ خواتین اسلام کی قربانیاں بھی بہت زیادہ سیکھنے کے لیے، بہت زیادہ درس کے لیے ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ بہرحال ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اب اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا پروگرام پابندی سے دیکھتے رہیں، جب اس کے ایپیسوڈ، اب انشاءاللہ اگلے پروگرام سے، اب ہم چونکہ دن بھی بقرعید کے قریب آ رہے ہیں، تو سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور پھر وہ واقعہ جس کی یاد میں پوری دنیا میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔